بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا سرطان خواتین میں دنیا بھر میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے، جس کی شرح ہر سال بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. بریسٹ کینسر کو اوائڈ کرنا ممکن تو نہیں، لیکن اس کی جلد تشخیص اور بروقت علاج کرنے سے ہم دیگر خواتین کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو بریسٹ کینسر کے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں، اس بار پھر حاضر ہیں آپ لوگوں کے سوالات کو جواب دینے کے لیے اور بریسٹ کینسر کی مکمل انفارمیشن آپ سب سے شیئر کرنے کے لیے. آپ سب کو اس فیس بک لائیو سیشن میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجری، ڈپارٹمنٹ آف آنکولوجی، ریڈیولوجی، پیلیٹیو کیئر اور نرسنگ کے شعبے سے ایکسپرٹس. تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون بریسٹ کے کسی بھی مسئلے سے میں مبتلا ہوتی ہے تو ہمارے پاس فیملی میڈیسن کے شعبے میں پیش ہوتی ہیں. فیملی میڈیسن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عصمت جبین. آئی ایم کنسلٹنٹ ان فیملی میڈیسن اینڈ پیلیٹیو کیئر. فیملی فزیشین مریض کو دیکھ کر ان کی جانچ کر ان کو ریفر کرتے ہیں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ ان کا جو بھی ریکوائرڈ انویسٹیگیشنز ہیں وہ پرفارم کی جا سکیں. اس کے حوالے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، میں ڈاکٹر انم خان ہوں. میں ایک ریڈیولوجسٹ ہوں. میرا تعلق بریسٹ امیجنگ سے ہے، جس میں میموگرافی، الٹرا ساؤنڈ، MRI ایگزامینیشنز وغیرہ شامل ہیں. ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں جب مریضوں کی ٹیسٹس اور جو ریکوائرڈ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں انہیں انجام دینے کے بعد مریض ریفر ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف بریسٹ سرجری سے، اور سیکشن آف بریسٹ سرجری سے میں حاضر ہوں ڈاکٹر ثنا ذیشان. میں کنسلٹنٹ بریسٹ سرجن ہوں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی اور حیدرآباد میں. بریسٹ کینسر کے مریضوں کی جانچ پڑتال اور ٹریٹمنٹ مینجمنٹ پلان کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں میڈیکل آنکولوجی کے کولیگز، اور آج ہمارے پاس میڈیکل آنکولوجی سے موجود ہیں میں ڈاکٹر ادیبہ ہوں، میڈیکل آنکولوجسٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. میڈیکل آنکولوجی وہ شعبہ ہے جہاں کینسر کا علاج کیا جاتا ہے کیموتھراپی اور دیگر دواؤں سے، اور جہاں ایک مریض کے لیے بہت سارے ڈاکٹرز بریسٹ کینسر کو مینیج کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری نرسز بھی ہمارا بہت بھرپور ساتھ دیتی ہیں. ڈپارٹمنٹ آف نرسنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، میرا نام فیونا ہے. میں بریسٹ سرجری ڈپارٹمنٹ کی نرس ہوں. اور آج ہم سب مل کر آپ لوگوں سے بریسٹ کینسر کے اویئرنیس، ارلی ڈیٹیکشن اور مینجمنٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلا سوال جو ہماری ناظرین سے ہمیں موصول ہوا ہے، جو کہ بیحد امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ یہ کہ بریسٹ کینسر کی کیا سائنس اور سمٹمز ہوتی ہیں، یعنی کیا علامتیں ہوتی ہیں. اس سوال کے لیے میں ڈاکٹر عصمت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جواب دیں. جی دیکھیے، اپنی بریسٹ سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے بریسٹ میں تبدیلیوں کو جاننا اور ان کو بروقت ان تبدیلیوں کو فزیشین کے پاس جا کے کنسلٹ کرنا. اور وہ کیا کیا تبدیلیاں ہیں جو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے درمیان جو ہے نوٹ کی جاتی ہیں. ایک تو دونوں بریسٹ کے سائز میں تبدیلی ہو جائے، بریسٹ میں سویلنگ فیل ہو یا کوئی گلٹی محسوس ہو، اور گلٹی بریسٹ میں ہو یا بغل میں جس کو ہم ایکزیلا کہتے ہیں. اس کے ساتھ نپل کا کوئی ڈسچارج نظر آتا ہو، یا جو ہے اسکن جو ہے وہ بریسٹ کی وہ ریڈ ہو جائے اور پین فیل ہو. تو یہ وہ ساری علامات ہیں جس کی اگر کسی بھی پیشنٹ کو یہ فیل ہوتے ہیں اپنی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے دوران، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اپنے فزیشین سے رابطہ کریں اور ان کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں. گٹھلی کے ساتھ ساتھ اگر نپل میں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو، نپل کا اندر دھس جانا، ایک طرف مڑ جانا یا نپل سے خون آنا، یہ بھی بریسٹ کینسر کی علامتیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر میں ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ ان ساری علامتوں کا ہونا قطعی ضروری نہیں کہ یہ بریسٹ کینسر ہی ہو.
بیشتر بے ضرر گٹلیاں یا بے ضرر بریسٹ کی بیماریاں بھی اس طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہیں. لہٰذا اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی علامت محسوس ہو, جیسے ڈاکٹر عصمت نے بتایا, کہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائیں کہ آیا یہ کینسر ہے یا نہیں. ڈاکٹر انم سے یہ سوال آ رہا ہے کہ بریسٹ اسکریننگ کیا ہوتی ہے, بریسٹ کینسر کے لیے اسکریننگ کیا ہوتی ہے اور کس عمر پہ اسکریننگ شروع کرنی چاہیے؟ اوکے, سو بریسٹ اسکریننگ بیسکلی کوئی بھی علامات محسوس ہونے سے پہلے اگر اس کی ڈائگنوسس کی جائے تو اس کو بریسٹ اسکریننگ کہتے ہیں. آپ کو کوئی بھی سائن یا سمٹم نہیں ہو رہا ہو اور آپ جا کر ایک میموگرام کرواتے ہیں تو وہ اسکریننگ میموگرام ہوتا ہے. اسکریننگ میموگرام بہت زیادہ ضروری ہے. اسکریننگ میموگرام سے ہم کینسر کو اس کی ایک بہت ارلی اسٹیج میں پکڑ سکتے ہیں تاکہ اس کا مکمل اور علاج ہو سکے. اسکریننگ کی ریکمنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 ایئرز 40 سال سے زیادہ عمر ہے تو آپ کو اسکریننگ کروانی چاہیے اور ہر سال میں ایک مرتبہ اسکریننگ ریکمینڈڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر انم, آپ ہی اس بات کا بھی جواب دے سکتی ہیں کہ بایوپسی کسی سسپیشس گانٹ کے لیے اگر بایوپسی ریکمینڈڈ ہو تو بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ بایوپسی کرانے سے مرض پھیل جائے گا, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سو یہ بہت ایک میجر کنسرن ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ گٹلی میں لوہا لگے گا یا بایوپسی کریں گے تو آپ کا کینسر اسپریڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک متھ ہے, ایک غلط گمان ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. کینسر اگر موجود ہے تو وہ ویسے ہی اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں. بایوپسی بہت ضروری ہے اس کی تشخیص کے لیے, اس کے ڈائگنوسس کے لیے. بایوپسی کرنے سے کینسر اسپریڈ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر عصمت, آپ یہ بتائیں کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے اور کتنی بار اس کو سر انجام دینا چاہیے؟ اچھا, سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب وہ ایگزامینیشن کریں تو اس سے پہلے فزیشین سے اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ سیکھ لیں تاکہ ہم ان نیسیسری انگزائٹی کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکیں اور ان کی دی گئی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے گھر پر جو ہے وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن منتھلی جو ہے وہ پرفارم کریں. اچھا, جو خواتین جن کو ماہواری آتی ہے اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد والا جو ہفتہ ہوتا ہے اس میں وہ اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن کریں. اور جن خواتین کو ماہواری ختم ہو چکی ہے ان کو ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ مہینے کا کوئی بھی دن وہ سلیکٹ کر سکتی ہیں جو وہ آسانی سے یاد رکھ سکیں اور اس میں وہ جو ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں. اور اگین جو ہے وہ کیا اس طرح جاتا ہے کہ مرر کے سامنے وہ جو ہے نہ صرف انسپیکشن کرتی ہیں, معائنہ کرتی ہیں اپنے بریسٹ کا اور ساتھ ساتھ اس کو پیلپیٹ بھی کرتی ہیں. اور جو سائن سمٹمز ابھی ہم نے ڈسکس کیے, جو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دونوں بریسٹ کے سائز میں کوئی چینجز ہوں, کوئی گلٹی محسوس ہو اور جو ہے وہ اس کے ساتھ نپل کی اسکن میں یا بریسٹ کی اسکن میں کوئی چینجز ہوں اور ڈیورنگ ایگزامینیشن جو ہے وہ نپل سے کوئی ڈسچارج آئے, اسپیشلی اگر وہ بلڈ اسٹینڈ ہو. ڈیورنگ ایگزامینیشن جو ہے وہ اگر بریسٹ میں پین فیل ہوتا ہے اور یہی اسی طرح کے گٹھلی یا لمپ جو ہے وہ ہمیں ایکزلا میں فیل ہوتا ہے تو جیسا کہ ڈاکٹر ثنا ذیشان نے مینشن کیا کہ یہ وہ علامات ہیں جس میں ہمیں ارلی جو ہے وہ اپنے فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر گٹھلی جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی لیکن اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ فزیشین سے مل کر کروانا بہت ضروری ہے. تھینک یو ڈاکٹر عصمت. اچھا, ایک سوال آیا ہے کہ کیا بریسٹ کینسر میں پوری چھاتی کو ریموو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کون سے ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں؟ تو اس سوال کا جواب میں دے دیتی ہوں. بریسٹ کینسر میں قطعی ضروری نہیں ہوتا کہ پوری بریسٹ کو ریموو کیا جائے. اگر بریسٹ کینسر ارلی سٹیج میں پریزنٹ ہو رہا ہے, گانٹھ چھوٹی ہے اور ایک ہی علاقے کو متاثر کر رہی ہے تو بریسٹ کو ریموو کرنا ضروری نہیں ہوتا. صرف گٹھلی کی صفائی کر کے بریسٹ کو دوبارہ اسی شکل میں بنایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, چھاتی کو ریموو کرنے کی ضرورت صرف تبھی پڑتی ہے جب کینسر اتنا بڑا ہو گیا ہو اور اتنا پرانا ہو گیا ہو کہ اس نے پوری بریسٹ کو خراب کر دیا ہو. ایسی سچویشنز میں بھی بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ خاتون کے بریسٹ کو ریموو کر کے اس کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے. ہمارے یہاں آخان ہسپتال میں بہت سے ریکنسٹرکشن کے طریقے بھی موجود ہیں جس میں ایک عورت کو مصنوعی طور پہ بریسٹ بنا کے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ فزیکلی کمپلیٹ اور نارمل فیل کر سکے اور اس کو اپنے کسی جسم کے حصے کی ایبسنس کا اندازہ نہ ہو.
تو ڈاکٹر ادیبہ آپ بتائیے، اگلا سوال ہے کہ کیا سرجری ہی علاج ہے یا سرجری کے علاوہ کوئی اور بھی علاج کے طریقے موجود ہیں بریسٹ کینسر کے لیے؟ سو بریسٹ کینسر کا علاج نہ ہی صرف سرجری ہے، اس میں کیمو تھراپی اور شعاؤں کا بھی رول ہے. ڈپینڈنگ آن اسٹیج بریسٹ کینسر ٹریٹ کیا جاتا ہے. ارلی اسٹیج جتنا جلدی جیسے کہ باہر ڈائگنوز ہوگا اتنا اس کا ٹریٹمنٹ چھوٹا ہوگا اور اتنا اس کا یہ ہے کہ کیور ریٹ زیادہ ہے. اگر بریسٹ کینسر اسٹیج 1 ہے، اس کا کیور ریٹ آلموسٹ 90% ہے، ہم سرجری کر کے نکال سکتے ہیں. اور نہ ہی صرف کیمو تھراپی، اس کے لیے ہارمونل اورل تھراپی بھی آتی ہیں، تو صرف وہ بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں. اگر اسٹیج خدا نہ خواستہ بڑھ جاتا ہے، اسٹیج 3 اسٹیج 4، اور جن لوگوں میں سرجری اپ فرنٹ نہیں ہو سکتی تو اس میں یہ ہوتا ہے ہم پہلے کیمو تھراپی دے کے ٹیومر کو شرنک کرتے ہیں اور پھر سرجن کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپریشن کرے، اور پھر اس کی پیتھولوجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ریڈیشن کی طرف جانا ہے یا نہیں. اسٹیج 4 وہ مرض ہوتا ہے جس میں آپ کا کینسر بریسٹ کے علاوہ کسی اور جسم کے اجزاء میں پھیلا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیور ریٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم بیماری کو فردر پروگریشن سے روک سکتے ہیں. تو اس میں دونوں آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، کیمو تھراپی کے بھی اور اورل تھراپی کے بھی. ڈاکٹر عصمت، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کا رسک یا خطرہ کن لوگوں کو زیادہ ہے؟ بالکل. اچھا، بریسٹ کینسر کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو ماڈیفائبل ہیں اور کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو نان ماڈیفائبل ہیں. جیسے اگر میں نان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز کی بات کروں تو بڑھتی ہوئی ایج، ابو 40، جیسے ہم اسکریننگ بھی ابو 40 ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو بڑھتی ہوئی ایج یعنی مور دین 40 ایئرز آف ایج اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر. فیمیل جینڈر کا ہونا، فیملی میں جو ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جیسے بہن، والدہ، ان کو کینسر کی تشخیص ہونا، پریویسلی پیشنٹ کو خود جو ہے وہ بریسٹ کینسر رہا ہو، یہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی خاتون کی ریپروڈکٹیو لائف یعنی ان کے پیریڈس جلدی سٹارٹ ہو جائیں اور بہت دیر میں جا کے بند ہوں، تو یہ بھی اٹ سیلف ایک ریپروڈکٹیو سائیکل اگر پرولونگ ہے تو اٹ سیلف یہ بھی ایک جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے. اور اسی طرح جن کے خواتین کے بچے نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے، وہ بھی اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے. اور جو اگر ہم ماڈیفائبل رسک فیکٹر کی بات کریں تو اوبیسٹی ہے، اور فزیکلی ان ایکٹیویٹی ہے، الکوہل انٹیک ہے، اور جو ہے وہ ڈائٹ اسپیشلی جو فیٹی ڈائٹ جو لوگ لیتے ہیں، تو یہ سارے وہ رسک فیکٹرز ہیں جو بریسٹ کینسر کا رسک انکریز کرتے ہیں. بریسٹ کینسر کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میجورٹی کیسز میں ہمیں بریسٹ کینسر ہونے کی وجہ کا علم نہیں ہے. تقریباً 85% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بریسٹ کینسر کیوں ہوا ہمیں وجہ نہیں پتہ. 5 سے 10% بریسٹ کینسرز وہ ہوتے ہیں جو موروثی ہوتے ہیں، یعنی جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں اور خاندان میں رن کرتے ہیں. باقی 5 سے 10% بریسٹ کینسرز وہ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر عصمت نے بتایا کہ موٹاپا، الکوہول یا اسموکنگ، یا اولاد کا نہ ہونا یا بچوں کو دودھ نہ پلانا، یا سیڈنٹری لائف سٹائل جس میں ایکسرسائز نہ ہو، اوبیسٹی ہو، یہ ساری چیزیں بھی بریسٹ کینسر کے ہونے کے رسک میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. فیونا سے اگلا سوال ہے کہ نرسز کا بریسٹ کینسر مینجمنٹ میں کیا اہم رول ہے؟ ہمارا اہم رول یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو غذا کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو پری آپ کیئر بتاتے ہیں، پوسٹ آپریٹیو کیئر بتاتے ہیں. غذا کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ سرجری کے بعد ہمیں دودھ نہیں پینا چاہیے یا چاول نہیں کھانا چاہیے کیونکہ چاول سے جو کہ وہ زخم خراب ہو جاتا ہے، یا گاجر کا جوس بہت زیادہ پینا چاہیے. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. گاجر کا جوس تو ہمیں نارملی بھی پینا چاہیے کیونکہ اس میں وائٹامن اے ہوتا ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. گھر کا پکا ہوا صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے سوائے باہر کے. ہمیں نہیں پتہ کہ باہر کس طرح کا آئل یوز کیا جا رہا ہے، کون سے مرچ مسالے استعمال کیے جا رہے ہیں. پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور کوشش کر کے کہ دن میں 2 لیٹر آپ پانی پئیں. ہائی پروٹین ڈائٹ لیں جس میں فش آ جاتا ہے، دالیں آ جاتی ہیں، چکن آ جاتی ہے، میٹ آ جاتی ہے. سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد آپ جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں سوائے باہر کے کھانے کے. بہت شکریہ فیونا. ڈاکٹر انم، کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کے لیے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے یا میموگرام، اور اگر میموگرام کی فیسلٹی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سو بیسکلی اگر 40 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہے تو ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ پہلے میموگرام کرایا جائے.
کچھ میموگرام کی فائنڈنگز دیکھ کر کسی خاتون میں ہمیں ایسے بریسٹ پیرنکائما نظر آتا ہے جس کے بعد میموگرام کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا, یہ چند خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ میموگرام کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑ جائے. ادروائز فرسٹ اسکریننگ موڈیلٹی 40 سال سے زیادہ کی خواتین میں میموگرام ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے اور آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے یا اور کوئی رسک فیکٹرز ایسوسیٹڈ ہیں تو پھر ہم اسکریننگ اور ارلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی فیملی فزیشین اور بریسٹ سرجن سے کنسلٹ کرنا چاہیے, اور رسک کو اسٹریٹیفائی کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس عمر میں آپ کی اسکریننگ اسٹارٹ کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر ادیبہ, کچھ پیشنٹس یا کچھ ویورز ہمارے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں کوئی ایسا ٹیسٹ موجود ہے جس پہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ بریسٹ کینسر ان کے خاندان میں رن کرتا ہے یا نہیں, یا کوئی جینیٹک پرابلم ہے یا نہیں؟ سو بیسکلی آئیڈیلی ہوتا ہے پیشنٹ جب خود ڈائگنوز ہوتا ہے نیڈ بایوپسی ہوتی ہے ڈائگنوسس کے لیے, لیکن اگر اس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو ہماری ایک جینیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے جو جینس کا پینل رن کیا جاتا ہے ان کی بایوپسی اسپیسیمن میں. سو وہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ اگر وہ جینیٹک میوٹیشن پازیٹیو ہے تو وہ کینسر رسک فیملی میں انکریز ہے. تو کیا یہ ٹیسٹ آغا خان میں ہوتا ہے؟ جی ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ پینل کے لیے ہم باہر بایوپسی کا سیمپل بھیج رہے ہوتے ہیں فار ٹیسٹنگ. ڈاکٹر عصمت, آپ بتا سکتی ہیں, ایک ویور نے سوال پوچھا ہے کہ بریسٹ کو چھونے سے انہیں سینے کے بیچ میں درد ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی پسلیوں میں بہت پین اور ٹینڈرنس ہے, تو کیا یہ بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ان یوزول علامت بالکل بریسٹ کینسر کی ہو سکتی ہے. اگین ہمیں اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس جگہ پہ آپ کو یہ پین فیل ہو رہا ہے واقعی اس کے سراؤنڈنگ میں یا دوسرے بریسٹ یا جو ہے وہ ایگزلا میں کوئی اس کے ساتھ گلٹی موجود تو نہیں ہے, اور جو ہے وہ کوئی نپل چینجز تو نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے ڈفرینشیلز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ہم نے بتایا کہ ہر پین کینسر نہیں ہوتا, ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی, تو اس کی بیسیکلی ایویلویشن بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ فزیشین کو بالکل دکھا دیں. وہ کیونکہ دیکھیں ہم نے جیسے بات کی تھی کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن اور ایک ہوتا ہے کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان پیشنٹس میں جن کو کوئی سمٹمس نہیں ہے وہ ایئرلی بیسس پہ کروائیں, تو اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں تو اس کو فزیشین کو دکھا کے جو ہے وہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں. تو پین اٹس ریئر سمٹمز ہے, سمٹم آف بریسٹ کینسر ہے, لیکن وہ بریسٹ کینسر بھی پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. ریاض صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بریسٹ کے اندر لائپوما ہے تو کیا وہ بریسٹ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ یا نہیں؟ لائپوما بیسیکلی چربی کی گانٹھ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف بریسٹ میں بلکہ جسم کے کسی بھی علاقے میں بن سکتی ہے. لائپوما یا چربی کی گانٹھ کا ہونا بریسٹ کینسر میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ بریسٹ کینسر کے رسک کو نہیں بڑھاتا ہے. تو ریاض صاحب آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لائپوما ہے اینڈ پرووائڈڈ کسی ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہوا ہے کہ یہ لائپوما ہی ہے تو وہ لائپوما بریسٹ کینسر میں کنورٹ نہیں ہوگا. ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سائیکلیکل اینڈ نان سائیکلیکل پین؟ اس کا جواب بھی میں ہی دے دیتی ہوں. سائیکلیکل اور نان سائیکلیکل پین سے مراد یہ ہے وہ درد جو چھاتی میں ماہواری ہونے سے پہلے ہوتا ہو, وہ سائیکلیکل پین کہلاتا ہے اور عموماً ہر مہینے ہوتا ہے. نان سائیکلیکل پین وہ ہوتا ہے جو جس کا کوئی پیریڈ سے لنک نہ ہو اور مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے. پین ہونا اٹ سیلف بریسٹ کینسر کی علامت نہیں ہوتی ہے. ہلکا پھلکا درد خواتین کو نارملی بھی بریسٹ میں ہوتا ہے. اس کا تعلق ہمارے فیمیل ہارمون سے ہوتا ہے جس کی فلکچویشن کی وجہ سے بریسٹ میں درد ہو سکتا ہے. بریسٹ کینسر میں درد اس صورت میں ہوتا ہے اگر کینسر بہت بڑا ہو جائے یا اس نے چمڑی کو زخمی کر دیا ہو یا پیچھے وہ پسلی یا پٹھوں میں گھس گیا ہو, تو اس صورت میں وہ درد کروا سکتا ہے. سائیکلیکل پین یا ماہواری سے پہلے ہونے والا درد بریسٹ کینسر کی علامت قطعی نہیں ہوتا. پی سی اوز یعنی پولیسسٹک اووریز, کیا یہ پری ملیگننٹ کنڈیشن ہے؟ یعنی کیا
पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिन ख़वातीन को है, क्या वो ब्रेस्ट कैंसर में को लीड करती है? डॉक्टर इस्मत, क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? यूजुअली देखें, ये भी जैसे बताया अभी डॉक्टर सना ने कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। तो पीसीओएस भी जो एक बीमारी है जिसपे बेसिकली ओवरीज, जिसको हम अंडादानी कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो यूजुअली जो है वो उस पर प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है, आपकी माहवारी जो है पेशेंट की वो डिस्टर्ब होती है, वेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यूजुअली जो है इसका डायरेक्टली लिंक नहीं देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। एक व्यूअर जानना चाहती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कंपलसरी है या नहीं, और अगर कोई गुठली ब्रेस्ट फीडिंग में महसूस हो तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब भी मैं देती हूँ। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी अमल है, इट्स कंपलसरी, और हर ऑब्स्टेट्रिशियन जो जच्चा बच्चा के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने हर पेशेंट के ब्रेस्ट और बगल को ज़रूर मुआयना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट जो प्रेग्नेंट हो वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। और इसी का दूसरा सवाल ये था कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग में गुठली बन जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि फीडिंग में अगर लंप बन रहा है तो क्या वो दूध की गांठ है या मर्ज़ की गांठ है। दूध की गांठें अमूमन ब्रेस्ट फीड कराने के बाद घुल जाती हैं या गायब हो जाती हैं और फिर दोबारा भी फॉर्म हो जाती हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर या किसी मर्ज़ की गुठली दूध पिलाने के बाद गायब नहीं होती। इसलिए औरत को अपनी तरफ तवज्जो देना चाहिए। अगर वो गांठ बच्चे को दूध पिलाने के बाद गायब हो जाए तो वो अमूमन दूध की ही जमाशुदा दूध होता है वो, और अगर वो परसिस्ट करे तो फिर ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं और उसकी तशख़ीस करवाएं। जी, अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी मेरे लिए ही है कि क्या इलेक्टिव बायलैटरल मैस्टेक्टमी ब्रेस्ट कैंसर को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को ख़त्म कर सकता है या नहीं? इलेक्टिव बायलैटरल मैस्टेक्टमी से मुराद है कि दोनों छातियों को रिमूव करवा देना बिना किसी कैंसर के होने के। पहली बात तो ये कि बिना ब्रेस्ट में मर्ज़ बने दोनों छाती को रिमूव कराने की सिर्फ एक ही बुनियादी इंडिकेशन है, और वो ये कि अगर किसी औरत में ब्रेस्ट कैंसर बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जेनेटिक ख़राबी की वजह से, अगर किसी की जीन्स में म्यूटेशन है, ख़राबी है और उसमें रिस्क है कि वो अपने अगले 5 या 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर बना सकती है, सिर्फ उस सूरत में ब्रेस्ट को रिमूव करने की इजाज़त होती है। उस सूरत में अगर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए तो आप ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को 99% तक कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1% रिस्क मौजूद रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर सीने की दीवार या बगल में आ सकता है। डॉक्टर अदीबा, क्या आप बताना चाहेंगे कि बहुत सारी मिथ्स एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर से कि डिफरेंट अंडरगारमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स की, स्पेशली ब्लैक अंडरगारमेंट्स का कोई ब्रेस्ट कैंसर से रिस्क है या नहीं? परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, एंटीपर्स्पिरेंट्स ब्रेस्ट कैंसर करवाते हैं नहीं? ये मिथ बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत लोगों का यही ख्याल होता है कि ब्लैक अंडरगारमेंट्स या यूजिंग ऑफ परफ्यूम वगैरह इंक्रीज़ करती है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये कोई भी फैक्टर्स, कोई भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स नहीं है जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाएं या जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो। सो बेसिकली इसको बिल्कुल भी कंसिडर ना करें कि ये चीज़ें पहनना, ये चीज़ें लगाना, इससे हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। सो ये कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज़ हो। किसी खातून ने लिखा है कि आई एम 42 years old, आई एम हैविंग अ लंप नियर माई अंडर आर्म एंड आई हैव कंसल्टेड अ ब्रेस्ट सर्जन। उसके बाद उनका मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड हुआ। जो लंप है वो पीरियड से पहले स्वेलअप हो जाता है, उसके बाद थोड़ा दर्द भी होता है और पीरियड्स के बाद वो डिसअपियर हो जाता है और पेन ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर इस्मत, आप बताना चाहेंगी प्लीज़? देखिए, अगेन जैसे हमने बताया कि यहाँ पे अगर अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी अगर उनका हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दोबारा मैं मेंशन करूँगी कि हर लंप कैंसर नहीं होता। कुछ हार्मोनल जो ब्रेस्ट में हार्मोनल चेंजेस के साथ जो माहवारी से जब माहवारी से पहले वाला वीक होता है उस दौरान जो है वो कुछ चेंजेस इस तरह के आते हैं हार्मोनल के ब्रेस्ट में हमें स्वेलिंग फील होती है।
تو اگر ہمیں وہ سویلنگ فیل ہو رہی ہے اور وہ واقعی سویلنگ ہے تو وہ پھر ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا کہ کیا اس کا الٹرا ساؤنڈ یا میموگرافی کیا جائے اور جو ہے وہ فزیشین سے رابطہ کیا جائے. بالکل یہ بالکل درست بات ہے کہ پیریڈ سے پہلے بریسٹ میں اور بغل میں سویلنگ اور پین ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور یہ قطعی بریسٹ کینسر کی علامت نہیں ہے. فیونا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی پیشنٹ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کا علاج ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے، اور اگر انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلمز ہوں اور آبویسلی رش کے باعث یا کورونا کے باعث وہ ہسپتال نہ آ سکیں، تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا فیسلٹیز موجود ہیں اور کیا ہم ایسے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سرجری کے بعد ہم مریضوں کو جو کہ وہ ایک بریسٹ سرجری ہاٹ لائن نمبر پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے سرجری کے ریلیٹیو ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم اپنے زخم کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اگر ان پیشنٹس کو ہاسپٹل بلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو ہاسپٹل بھی بلا لیتے ہیں. جی بالکل، ہمارے پاس ایک بریسٹ ہاٹ لائن نمبر موجود ہے وچ از اے موبائل نمبر. یہ ہم اپنے سب پیشنٹس کو دیتے ہیں، آپریشن کے مریضوں کو بھی اور کیمو تھراپی کے مریضوں کو بھی، اور اگر انہیں کسی بھی قسم کی پرابلمز یا ایشوز ہوں تو ہماری ایکسپرٹ نرسز موجود ہوتی ہیں اس نمبر پہ جو ان پیشنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ رات کے بیچ میں ایمرجنسی میں بھاگتے ہوئے آئیں، وہ آرام سے جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بآسانی ہاٹ لائن پہ ایڈریس کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر انم، کیا آپ بتائیں گے کہ بریسٹ سسٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ بہتر انویسٹیگیشن ہے، میموگرام بہتر انویسٹیگیشن ہے، اور کیا اس میں بایوپسی درکار ہوتی ہے یا نہیں؟ اوکے، سو بریسٹ سسٹ اگر آپ کو ایک لمپ کی طرح محسوس ہو رہی ہے تو اگر اگین آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ کی پہلی انویسٹیگیشن میموگرام ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے اور آپ کو لمپ فیل ہو رہا ہے تو پہلے الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن بھی کیا جا سکتا ہے. سسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک پانی کی جھلی ہوتی ہے. اگر وہ اس کے اندر کوئی سالڈ کمپوننٹ، کوئی اب نارمل اور فیچرز الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ نہیں موجود ہوتے تو وہ ایک بینائن فائنڈنگ ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کینسر میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے لیے فالو اپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر انم. ایک خاتون کا سوال ہے کہ وہ 64 ایئرس کی ہیں اور پچھلے 15 دن سے انہیں بریسٹ میں کچھ عجیب سی سینسیشنز فیل ہو رہی ہیں اور ایچنگ ہو رہی ہے الٹی بریسٹ میں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر عصمت، شی از 64 ایئرز اولڈ. اوکے، اچھا 64 ایئرس پہ اگین صرف ایچنگ کے ساتھ بعض دفعہ دیکھیں بہت ساری بنائن جو مطلب ادر دین کینسر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ اسکن کا انفیکشن تو نہیں ہو رہا، اور جو ہے وہ ساتھ میں کوئی ایسوسیٹڈ اسکن چینجز تو نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ بریسٹ میں بھی اسکن انفیکشن کامن ہے کیونکہ جو یہ یہاں پہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس وقت اسکن جو ہے پرون ہوتی ہے انفیکشن کے لیے. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ ایچنگ کے ساتھ کوئی ریڈنس بھی ہے، کوئی اسکن پہ کوئی لیژنس بھی ہے. اور اگین کیونکہ یہ 64 ایئرز ایج ہے ان کی، تو ان کی جو ہے وہ کمپریہنسو ہسٹری کہ لائک فیملی میں کوئی کینسر کی ہسٹری تو نہیں ہے، اور ادر دین دس اسکن چینجز کوئی لمپ تو فیل نہیں ہو رہا، اور جو ہم نے سائن سمٹمس سارے بتائے کیا وہ بھی اس ایچنگ کے ساتھ موجود تو نہیں ہے، کیونکہ سم ٹائم جو ہے وہ بریسٹ بھی اسکن کینسر کی پریزنٹیشن اسکن چینجز بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگین یہ 64 ایئرز ہے تو ان کا اگر اسکریننگ میموگرافی نہیں ہوا تو وہ بھی ڈیو ہوگا ان کا. تو اس وقت صرف جسٹ ایک سمٹم کی بیسس پہ یہ بتانا مشکل ہے کہ آئدر یہ انفیکشن ہے یا کوئی انفلیمیشن ہے ڈیو ٹو بریسٹ کینسر. تو اس کے لیے معائنہ اور جو ہے وہ اسکریننگ میموگرافی از ویری امپورٹنٹ. بالکل. ڈاکٹر ادیبہ، کیمو تھراپی ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمارے پیشنٹس بہت گھبراتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں ایک خوف ہوتا ہے کیمو تھراپی کا. تو اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گی کہ بریسٹ کینسر میں کیمو تھراپی کی کب ضرورت ہوتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سو بیسکلی جو بھی ہمارے پیشنٹ بریسٹ کینسر پہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں کہ ان کو کیمو تھراپی ہوگی، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنا علاج بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کیمو تھراپی کے سائیڈ افیکٹس سے بہت خوف زدہ ہیں.
कीमोथेरेपी के नो डाउट साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट परमानेंट होते हैं और उससे डेथ होती है। ये लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, कीमोथेरेपी लगेगी तो हम बच नहीं पाएंगे। सो ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी के जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो लोग घबराते हैं वो होता है बाल का झड़ जाना। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमारे बाल उतर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, इस वजह से हम कीमोथेरेपी नहीं कराते। सो ये वक्ती तौर का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आप लोगों के बाल नहीं आएंगे। वंस कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये बाल दोबारा आ जाते हैं, तो इसमें ख़तरे की बात नहीं है। सो अब जितनी जदीद तहकीक हुई हैं उसके हिसाब से बहुत मॉडर्न दवाइयाँ आ गई हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गए हैं, जो कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, टारगेटेड ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर के इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अब इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते दवाओं से। कीमोथेरेपी के अलावा ओरल दवाएं आ गई हैं, टारगेटेड इंजेक्शंस आ गए हैं, जिसकी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। तो डॉक्टर अदीबा, क्या ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जिसमें पेशेंट्स कीमोथेरेपी को अवॉइड कर सकें, या अगर आप थोड़ा सा स्टेजिंग के बारे में ब्रेस्ट कैंसर के बताएं तो? सो बेसिकली येस, कीमोथेरेपी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। अर्ली स्टेज है, छोटा लंप है जिसकी सर्जरी करके निकाल दिया, तो उसमें हमारे पास एक रिकरेंस स्कोर का टेस्ट किया जाता है जिसको ऑन्कोटाइप DX कहते हैं। बेसिकली वो टेस्ट हमें बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिकरेंस के चांस कितने हैं। सो अगर वो स्कोर का न्यूमेरिकल नंबर हमें मिल जाता है और लो है, लेस दैन 10 है, तो हम उसमें कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट को सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। अगर वो रिकरेंस रिस्क ज़्यादा होता है तो हमें अमूमन पेशेंट को कीमोथेरेपी पे डालना पड़ता है। सो स्टेज वाइज डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। अर्ली स्टेज है, कीमोथेरेपी हम अवॉइड कर सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज या बहल के हुदूद का इन्वॉल्व होना, उसमें कीमोथेरेपी की नीड होती है। डॉक्टर अनम, जानना चाहती हैं कुछ ख़वातीन के मैमोग्राम 40 साल से पहले वो क्यों नहीं करा सकती हैं? सो बेसिकली डिफरेंट कैंसर रजिस्ट्रीज़ होती हैं, वो रिस्क असेसमेंट करती हैं कि कौन सी एज में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उसमें अकॉर्डिंगली 40 इयर्स ऑनवर्ड्स कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इंटरनेशनली इट इज़ रिकमेंडेड टू गेट अ मैमोग्राम डन एट 40 इयर्स। मैमोग्राम के साथ थोड़े से रेडिएशन के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। ये अगेन एक मिथ भी होता है कि मैमोग्राम कराने से तो हमें कैंसर नहीं हो जाएगा। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ओवर हियर एज वेल कि मैमोग्राम से में जो रेडिएशन इन्वॉल्व होती है वो बहुत 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 मिनिमल डोज में इन्वॉल्व होती है, एंड इट इज़ हार्डली किसी को जो एक लाख ख़वातीन अगर मैमोग्राम कराएं तो उसमें से किसी चंद को भी कैंसर होने का रिस्क होता है। और अगर हम उसके फ़ायदे देखें तो स्क्रीनिंग मैमोग्राम के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि डॉक्टर अदीबा ने बताया कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डायग्नोस कर लें तो उसका इलाज मुकम्मल और ईज़ियर इलाज मुमकिन है। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राम से आप लीजन्स को, जो भी कैंसर है, उसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जबकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो उससे आपका इलाज बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा जो जवान ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, वो बहुत थिक होते हैं। उनके सिचुएशंस में अगर मैमोग्राम कराया जाए तो बीमारी के मिस होने का या पिक होना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए बेज़रर गांठें या जवान ब्रेस्ट में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है रादर देन मैमोग्राम। तो एक और सवाल आया है कि एक बच्ची है जो 10 साल की है, उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की। उनकी वालदा, उनकी नानी और उनकी खालाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और उनका इंतकाल भी हो चुका है उसमें। तो वो जानना चाहते हैं जेनेटिक टेस्ट के बारे में। डॉक्टर अदीबा, आपने इलेबोरेट तो किया था, अगर आप थोड़ा सा और बता दें कि 10 साल की बच्ची, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, और बाकी जो ख़ानदान के रिलेटिव्स हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो स्क्रीनिंग कब स्टार्ट करें और जेनेटिक टेस्ट कब कराएं? सो बेसिकली जब ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, यूजुअली जो यंगेस्ट जो डायग्नोस होता है फैमिली में, उसे 10 इयर्स प्रायर हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। आइडियली ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक म्यूटेशन रन कर रही होती है, आइडियली स्क्रीनिंग 25 साल की उम्र में स्टार्ट की जाती है। नॉर्मल वुमेंस पे 40 इयर्स की स्क्रीनिंग होती है विद एनुअल मैमोग्राम, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव होती है तो उसमें 25 साल की उम्र से स्क्रीनिंग की जाती है। और स्क्रीनिंग मोडालिटी भी इसमें ये होता है कि MRI कराना इसमें ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू मैमोग्राम।
سو 25 سے 30 سال کی عمر میں پیشنٹ کا MRI کرایا جاتا ہے اور 30 سال کے بعد ہم آلٹرنیٹ MRI اینڈ میموگرام دونوں کرائے جاتے ہیں سو فار دا اسکریننگ فار ہائی رسک پاپولیشن. اور یہی بچی ایک جینیٹک ٹیسٹ کی بھی کینڈیڈیٹ ہوگی میرا خیال ہے ڈاکٹر ادیبہ, کیونکہ بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے. سو بیسکلی ارلی ڈیٹیکشن, ارلی اسکریننگ, تو یہ ہوگا خدا نہ خواستہ اگر کوئی رسک فیکٹرز ہے اور ارلی, تو ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسے پیشنٹ میں جن کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری پازیٹیو. ڈاکٹر انم, یہ سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. ایک 35 ایئر اولڈ لیڈی ہیں جن کو 10 سالوں سے ان کی لیفٹ بریسٹ میں ایک نوڈیول ہے جو 14/6 ملی میٹرز کا ہے, یعنی 1 سینٹی میٹر کے آس پاس کا ہے, اور میموگرام الٹرا ساؤنڈ میں انہیں B3 لیبل کیا جا رہا ہے. لیکن وہ شی از ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ آیا یہ کینسر ہے نہیں ہے, یا کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں, یہ B3 کیا ہوتا ہے؟ اوکے, سو B3 بیسکلی الٹرا ساؤنڈ, بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کی اور میموگرام کی فائنڈنگز ہوتی ہیں جن کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یا تو وہ نارمل ہیں یا وہ بینائن فائنڈنگ ہے جس سے کینسر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. B3 وہ لیجن ہوتی ہے جس میں تھوڑے سے شبہ ہوتے ہیں کہ یہ بینائن بھی ہو سکتی ہے یا وہ آگے جا کر کوئی خطرہ بھی کر سکتی ہے, اور اس کے لیے فالو اپ کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 10 ایئرس سے ہسٹری ہے نوڈیول کی اور وہ چینج نہیں ہوا ہے, تو آئی تھنک یہ میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کیئرفل ایویلویشن اور ری ایویلویشن کی ضرورت ہے, اور اس کی کیٹیگری کو صحیح سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اف اے نوڈیول, اگر ایک نوڈیول, ایک گٹھلی 2 سال تک بالکل ان چینج رہتی ہے اور اس کے اندر اور بھی کوئی سسپیشس فیچرز نہیں ہوتے ہیں, تو ہم اس کو بینائن کیٹیگری B2 لیبل کر دیتے ہیں. تقریباً 2 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے اس کو فالو اپ کرنے کے لیے, B3 رکھنے کے لیے, لیکن اس کے بعد اس کو B2 لیبل کر دیا جاتا ہے اور اس میں کینسر ہونے کا خطرہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ڈاکٹر عصمت, کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مینوپاز یا ماہواری حمل بند, ماہواری جو سائیکلز ہوتی ہیں ان کے بند ہونے کے بعد بریسٹ کینسر کا کوئی رسک ہے یا نہیں؟ مینوپاز سے بریسٹ کینسر کا ریلیشن ہے کوئی؟ دیکھیں جو ہے وہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہارمونل چینجز کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے, تو ایگزیکٹلی تو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ مینوپاز کے بعد ہی جو ہے وہ کینسر ہوگا. اٹ سیلف یہ ایج ہوتی ہے جو 40 ایئرز ہے جس کو ابو ہم اسکریننگ کرتے ہیں, اور جو ہے مینوپاز سے اس کا ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. وہ خواتین جن کو پیریڈز کم عمری میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بہت لیٹ بند ہوتے ہیں, جن کا مینوپاز بہت لیٹ ہوتا ہے, یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کا ریپروڈکٹیو لائف جو دورانیہ ہے وہ بہت طویل ہو جاتا ہے. اس میں ایسٹروجن جو ان کا ہمارا ہارمون ہے اس کی کانسٹنٹ پریزنس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کے رسک میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا قطعی ضروری نہیں کہ بریسٹ کینسر ہو کے رہے گا. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ایجز ہم لیتے ہیں کہ اگر کسی کی ماہواری لیس دین 12 ایئرس پہ شروع ہو جائے اور یا مور دین 55 ایئرز آف ایج تک وہ چلتی رہے, تو یہ وہ ریپروڈکٹیو ایج ہے جہاں پہ رسک انکریز ہو جاتا ہے. کیا اورل کانٹرسیپٹیو پلز بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھا سکتی ہیں؟ اورل کانٹرسیپٹیو پلز میں بیرونی ہارمونز ہوتے ہیں جو ہماری اپنی باڈی ہارمونز پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, وہی ہارمونز ایکسٹرا لیول ایکسیس میں باہر سے کنزیوم کیے جاتے ہیں گولی کی صورت میں, جو بچوں کی پیدائش میں وقفہ پیدا کرتی ہیں. اگر اورل کانٹرسیپٹیو پلز کوئی خاتون مسلسل 5 سال تک استعمال کرے یا اس سے زائد دورانیے کے لیے, تو وہ بھی بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں میں وقفہ چاہتی ہے اور اورل کانٹرسیپٹیو پلز لینا چاہتی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ مسلسل 5 سال تک اس کا استعمال نہ کرے, 2 یا 3 یا 4 سال پر اس کے استعمال کو روک دیں اور پھر 5 سال تک مسلسل ان دوائیوں کو دوبارہ نہ لیں, کیونکہ وہ بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھا سکتا ہے. ڈاکٹر ادیبہ, کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو جائے, اپنی ٹریٹمنٹ مکمل کروا دے اور شفا یاب ہو جائے, تو کیا اس میں بریسٹ کینسر کے دوبارہ آنے کا رسک ہوتا ہے؟ جی بالکل, ایسا نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر ایک دفعہ کیور ہو جائے تو آنے کے چانسز نہیں ہیں. اس کی بایولوجی پیتھولوجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ بریسٹ کینسر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ٹائپس کے ریکارنس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, لائک اے ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ہارمون ریسیپٹر HER2 سب نیگیٹو ہوتا ہے. سو کچھ چانس ایسے ہوتے ہیں کہ ریکارنس کے چانس ہوتے ہیں, اسی لیے ہم پیشنٹ کو ریگولر فالو اپ پہ رکھتے ہیں ود اینول میموگرام اینڈ الٹرا ساؤنڈ بریسٹ.
بالکل, اور اس کا تعلق بہت گہرا اسٹیج سے بھی ہوتا ہے. جتنا جلدی اسٹیج ہوتا پہ پک ہو جائے اور ٹریٹ ہو جائے, اس میں بیماری کے واپس آنے کا چانس کم سے کم تر ہو جاتا ہے بنسبت لیٹ اسٹیج کے. فیونا, کیا ہمارے یہاں کوئی سپورٹ سسٹم اویلیبل ہے پیشنٹس کے لیے, کوئی سروائیور گروپس اویلیبل ہیں جس میں بریسٹ کینسر کے پیشنٹس رجوع کر سکیں اور ان کو ہم پرانے پیشنٹ سے کنیکٹ کر سکیں؟ ہمارے پاس فیس بک پہ ایک سپورٹ گروپ پرووائڈ کیا گیا ہے. اس پہ آپ کنیکٹ ہو کے جو ہمارے پرانے پیشنٹس ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنی جرنی کمپلیٹ کی ہے کینسر کی دوائیوں کے ساتھ اور سرجری کے ساتھ. وہ لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. تو آپ وہ گروپ, سپورٹ گروپ جو کہ ہے فیس بک پہ موجود ہے, آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. آئی ول اسٹے بیوٹیفل کے نام سے یہ فیس بک پہ گروپ ہے, اور نہ صرف فیس بک پہ ہی بلکہ ہم لوگ اپنی کلینکس میں بھی ہماری نرسز کی مدد سے پرانے پیشنٹس کو اور نئے پیشنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کی سکسیزفل سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے پیشنٹس والنٹیرلی نئے مریضوں کو, تاکہ نئے مریض اپنی ٹریٹمنٹ سے بنا کسی پرابلم کے, ڈپریشن کے, ٹینشن کے بآسانی اپنے اس جرنی کو پورا کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے پورا منتھ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے, جس میں ہم پورا مہینہ بریسٹ کینسر کی آگاہی, ارلی ڈیٹیکشن, سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے بارے میں ہر لیول پہ, چاہے سوشل میڈیا ہو یا ان جنرل اسکولز, کالجز, ہاسپٹلز میں ہم سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں اور پیشنٹس کو خواتین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ, اپنی بریسٹ ہیلتھ کی طرف کس طرح سے توجہ دینی ہے اور اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. اکتوبر کی مناسبت سے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں بیشتر پیکیجز لانچ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسکریننگ میموگرام کے لیے بھی آغا خان ہسپتال نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور وہ ہر سال ہمارے یہاں یہ پیکیج آتا ہے. اسپیشل آفر ہوتا ہے فار اسکریننگ میموگرام اینڈ کنسلٹیشنز, اور آپ لوگ پلیز اس فیسلٹی کو اویل کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں اکتوبر کے مہینے میں. اگر بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں کسی عورت کو ویلفیئر کی ضرورت ہو, یعنی کہ کاسٹ افورڈ نہ کر سکیں اور انہیں ٹریٹمنٹ میں سپورٹ چاہیے ہو, تو ڈاکٹر ادیبہ, کیا ہمارے پاس کوئی ویلفیئر سپورٹ سسٹم ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس ویلفیئر سپورٹ سسٹم ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس انٹیریئر سے یا ادھر سے آتے ہیں جو اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا افورڈیبلٹی ایشو ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کروا پاتے. تو ہم ان کو, ہمارے AQ میں ویلفیئر موجود ہے, ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں. کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سارے جب ڈاکومنٹیشن پورے ہو جاتے ہیں تو ایز پر نیڈ ان کا جو ہے ویلفیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا علاج مکمل کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ادیبہ. اگلا سوال بھی میں آپ سے ہی پوچھوں گی. ایک ہمارے ویور پوچھ رہے ہیں کہ ان کی خالہ کو بریسٹ کینسر ہو چکا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو چکا ہے, سرجری, کیموتھراپی, ریڈیشن, اور اب وہ صرف ایک ٹیبلٹ پر ہیں. ٹیبلٹ کا نام مینشن نہیں ہوا. اب ان کو پورے جسم میں پین ہو رہا ہے, تو کیا یہ ٹیبلٹ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ سو بیسکلی فرسٹ آف آل یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ہارمونل ٹیبلٹ آئیڈیلی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فیمارا اور دوسری ٹیموکسیفن. یوزولی اگر پوسٹ مینوپوزل ہے, فیمارا ہے, سائیڈ افیکٹ آسٹیوپوروسس, یہ سارا بون منرل ڈینسٹی کم ہوتی ہے. سو ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو نو کہ کون سی ٹیبلٹ یوز کریں. اپنے ڈاکٹرس کے پاس جائیں جنہوں نے اسٹارٹ کرائی ہے, تاکہ ان کا انویسٹیگیٹ ہو جائے کہ ادھر بون پین باڈی ایک اس ٹیبلٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کسی اور وجہ سے. ڈاکٹر انم, ایک کوئی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مدر ان لا 75 ایئرز اولڈ ہیں. انہوں نے فلو اور کاف کی وجہ سے CT اسکین کرایا. بریسٹ میں, رائٹ بریسٹ میں ایک گانٹھ نظر آئی ہے CT اسکین پہ, لیکن ان کو کوئی پین نہیں ہے. تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟ سو اگین CT اسکین پہ بھی گانٹھ کو تھوڑا جانچا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی گانٹھ ہے, اور پھر ایک میموگرام ایگزامینیشن کیا جا سکتا ہے اور اس گانٹھ کا فردر معائنہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا کہ وہ سسپیشس ہے یا اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک میموگرام ایگزامینیشن ریکمینڈڈ ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر انم. مجھے کچھ ڈیز سے چیسٹ پہ ایک ریڈ کلر کا دانہ ہوا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ یہ ہمارے ویور نے سوال کیا ہے. اگر چھوٹا سا ریڈ کلر کا دانہ ہوا ہے اور وہ چھوٹا سا ایک ہیمنجیوما ہے جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں, تو وہ تو وریسم کنڈیشن نہیں ہے, لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے مولد سے اس کا معائنہ کروائیں, اور اگر آپ کی عمر 40 سال سے بڑی ہے تو آپ کو میموگرام کی ضرورت ہوگی. تھوڑا سا ہم اب گیئرز چینج کرتے ہیں, اور ہم اب تک بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کی مینجمنٹ اور سکسیزفل ٹریٹمنٹ کی, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ان مریضوں کے بارے میں جن کا کینسر پھیل چکا ہے, یعنی اپنے بریسٹ اور بغل کے علاقے سے نکل کر جسم کے دوسرے اعضاء جگر, پھیپھڑا, ہڈی میں پہنچ چکا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پیلیٹیو کیئر. ڈاکٹر عصمت, آپ بتا سکتی ہیں پیلیٹیو کیئر کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. پیلیٹیو کیئر جو ہے ایک سپورٹیو کیئر ہے, وہ جو ہم سارے ان پیشنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں جن کو کوئی بھی سیریس کنڈیشنز ہیں اور ٹرمینل النیسز ہیں. یہ کنڈیشنز کینسر بھی ہو سکتی ہے, جیسے ڈاکٹر سنا نے مینشن کیا بریسٹ کینسر جو پھیل چکا ہے, یا کوئی بھی نان کینسرس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں, لائک کہ اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہے, اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز ہے, اور اینڈ اسٹیج ہارٹ ڈیزیز ہے. تو پیلیٹیو کیئر بیسیکلی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ان ساری ڈیزیزز کو جن کا ایکٹیو یا ڈیزیز ریورسل پاسبل نہ ہو یا جن کا کیور پاسبل نہ ہو. تو پیلیٹیو کیئر شروع کب ہوتی ہے؟ ہم کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی سرجن یا کوئی بھی آنکولوجسٹ آپ کی طرف پیشنٹ کو کب ریفر کریں؟ جی بالکل. دیکھیں, جو یہ مت ہے کہ پیلیٹیو کیئر جو ہے وہ اینڈ آف لائف کیئر ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیلیٹیو کیئر آئیڈیلی اسٹارٹ ہو جانی چاہیے ایٹ دی ٹائم آف ٹرمینل ڈائگنوسس. یعنی اگر ہم بریسٹ کینسر کی ایگزامپل یوز کریں تو جس وقت بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو اسی وقت جو ہے وہ آنکولوجسٹ جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں ہمارے پاس میں پیشنٹس کو, اور ہم کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا جو بیسک ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ سمٹم مینجمنٹ جو ڈیزیز کے حوالے سے ہے. تو اگر انیشیل اسٹیج پہ ہمارے پاس پیلیٹیو کیئر میں پیشنٹ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ سمٹم مینجمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کینسر ریلیٹڈ سمٹمز ہوں لائک پین ہے, نوزیا ہے, فٹیگ ہے, یا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی کمپلیکیشنز ہوں. اور جیسے جیسے ڈیزیز ایڈوانس ہوتی جاتی ہے رول آف پیلیٹیو کیئر جو ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. اور جو ہے اور نہ صرف ہم سمٹم مینجمنٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ایموشنل جو ایشوز ہوتے ہیں, جو ان کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں, اور جو ان کی اسپریچول نیڈس ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے اوور آل دی جرنی آف دس انکیوریبل ڈیزیزز لائک بریسٹ کینسر. تو ڈاکٹر عصمت, آپ اس میں یہ چیز بھی ایڈ اگر کریں کہ فیملی سپورٹ اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل, پرٹیکولرلی گھر کے مردوں کا رول. بالکل. دیکھیں, جو ہمارا جو ڈومین ہوتا ہے پیلیٹیو کیئر نہ صرف پیشنٹس کے لیے ہے بلکہ ان کے تمام کیئر گیورز انکلوڈنگ دیئر فیملی ممبرس کے لیے بھی ہے. تو جو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے وہ جو ہے وہ انوالو کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, اور جو ہے ان کو فیملی میٹنگس کی جاتی ہیں, ان کو ٹیچنگ دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ, کیونکہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ موسٹلی اگر ان کے جیسے لائک ڈرینز ہیں وہ این جی فیٹ پر ہیں, بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, تو ہم فیملی ممبرس کو ڈیسیجن میکنگ میں بھی انوالو کرتے ہیں اور ان کو ٹیچنگ بھی دیتے ہیں. میرے بہت سارے پیشنٹس جو بریسٹ کینسر کے ساتھ کمپلیکیشن کے ساتھ ہیں تو فیملی ممبر لائک ایون میل فیملی ممبرز اسپاؤس جو ہے وہ ان کا بریسٹ وونڈ کی جو ہے وہ پوری کیئر کرتے ہیں. تو فیملی ممبرس کی انوالومنٹ جو ہے اس اسٹیج پہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. دیکھیں, جتنا کامن بریسٹ کینسر ہمارے ملک میں ہے اتنا شاید ایشیا کے کسی اور دوسرے ممالک میں نہیں ہے. اگر آپ کے اطراف میں, آپ کے آس پاس میں کوئی ایسی عورت ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے اور اس مرض کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں, تو پلیز ہماری ایک آپ سے بہت سافٹ اور ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ رہیں سائیکلوجیکلی, ایموشنلی. ایز میڈیکل پروفیشنلز ہم میڈیکل کیئر تو پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ رول گھر والوں کا ہوتا ہے, ہسبینڈس کا, بیٹوں کا, بھائیوں کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پلیز اپنے خواتین کے ساتھ رہیں اور انہیں سپورٹ کریں, بیکاز بریسٹ کینسر ایک قابل علاج مرض ہے. تھوڑا سا لمبا علاج ہوتا ہے لیکن سکسیزفل ہوتا ہے. اس مشکل وقت میں آپ اپنی پیشنٹس کا
بھرپور ساتھ دیں تاکہ وہ اس میں اکیلے فیل نہ کریں. ایک کویسچن جو ہے وہ آیا ہے ہماری گفتگو کے بعد. ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ ایک 12 سال سے پہلے اگر کسی بچی کو پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کتنا پریشان ہونا ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے لیے. فیملی ہسٹری کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ایوریج ایج جو پیریڈ سٹارٹ ہونے کی ہوتی ہے وہ بٹوین 9 to 14 ایئرس ہوتی ہے. کچھ بچیوں کو جلدی پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, کچھ کو لیٹ سٹارٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹ 12 سال کا کٹ آف کہ اس سے پہلے پیریڈز ہو گئے یا اس کے بعد پیریڈز ہو گئے, پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے. بریسٹ کینسر کا رسک اس صورت میں بڑھتا ہے اگر پورا ریپروڈکٹیو ڈیوریشن یعنی پیریڈز شروع ہونے کے پہلے کا ٹائم سے لے کے پیریڈز بند ہونے تک کا ٹائم اگر وہ بہت طویل ہو تو وہ بریسٹ کینسر کے رسک کو معمولی طور پہ بڑھاتا ہے. 11 سال پہ 9 سال پہ 10 سال پہ پیریڈز ہونا قطعی آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بچی کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جائے گا. یہ ایک نارمل ایج ہوتی ہے پیریڈز کے شروع ہونے کی. جلدی ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس بچا ہے تو ہم جلدی سے کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں. آلٹرنیٹ تھیراپیز بہت ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. لوگوں کو بہت کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر کا علاج سرجری کیموتھیراپی بہت مشکل ہے, تو اس مشکلات کو اوائڈ کرنے کے لیے اکثر لوگ ہومیوپیتھی یا ہربل میڈیسنز یا فروٹ میڈیسنز یا دوسری اسپریچول ٹریٹمنٹس کی طرف موو کر جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ادیبہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ تھیراپیز کا بریسٹ کینسر مینجمنٹ میں رول ہے یا نہیں, اور کیا کسی کو یہ چیز پرسو کرنی چاہیے یا نہیں؟ سو دیکھیں یہ سب کی اپنی جو ہے پرسیپشن ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیمو تھراپی کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں کرائیں گے, ہم روحانی علاج ہم ہربل میڈیکیشن کی طرف جائیں گے. سو دا اسٹڈیز ہیو پروو دیٹ کہ اس وقت جتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی امپیکٹ ایسا نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر ڈیکریز کرے گا یا جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ریکوائرڈ ہے اس میں. سو ایڈیشنل ٹریٹمنٹ یا آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے فار دا ٹریٹمنٹ آف بریسٹ کینسر. بالکل. آغا خان ہسپتال ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہر طرح کے ہر لیول کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں, اور بہت فریکوینٹلی ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ سالوں سال بریسٹ کینسر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ہومیوپیتھی, اور جب وہ مرض اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اس صورت میں ایسی سچویشنز میں ہمارے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں اور ہم ایسے پیشنٹس کو کیور پرووائڈ نہیں کر سکتے جس میں کینسر حد سے باہر چلا گیا ہو. اس لیے پلیز 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 اگر آپ لوگ کو بریسٹ میں کوئی بھی تبدیلی, کوئی بھی علامتیں محسوس ہو رہی ہیں, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا معائنہ, اپنا بروقت تشخیص, اور اگر بریسٹ کینسر پکڑا جائے تو اس کا بروقت علاج کروائیں تاکہ اس مرض کو پکڑ کے شکست دی جا سکے رادر دین اس کا پھیلاؤ ہو. اور پھر میں دوبارہ کہتی چلوں کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کی مناسبت سے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال اسپیشل آفر دے رہا ہے اسکریننگ میموگرام پہ اور کنسلٹیشنز پہ, تاکہ آپ لوگ اپنی چھاتی کی صحت کی طرف توجہ دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بس آئی تھنک ہم اب سیشن کلوز کرنے والے ہیں. بہت کم ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے. جاتے جاتے بس میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سب ایک امپورٹنٹ میسج ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں, اسٹارٹنگ فرام آر نرس فیونا جو ہماری بریسٹ ایکسپرٹ نرس ہیں, بریسٹ کیئر ایکسپرٹ. بریسٹ کینسر کے علاج میں ہر معالج کا ایک اہم رول ہوتا ہے, چاہے وہ نرس ہو یا ڈاکٹر ہو. اسی طرح گھر والوں کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی خاتون چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہیں تو پلیز پلیز ان کے ساتھ رہیں, علاج کے دوران ان کا ساتھ دیں, انہیں گائیڈ کریں, انہیں بتائیں کہ وہ اپنا مکمل علاج کرائیں, کیونکہ یہ بیماری کیوریبل ہے. ڈاکٹر عصمت جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے مینشن کیا کہ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے, تو پلیز اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی سائن سمٹم بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ نوٹس آپ لوگ کرتے ہیں تو پلیز اپنے فزیشین سے رابطہ کریں اور ان کی دی گئی انسٹرکشنز کو فالو کریں. اور سیکنڈلی اگر ایک دفعہ جیسے کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ارلی اگر انٹیگریشن کی جائے پیلیٹیو کیئر کی تو وہ امپروو کرتی ہے کوالٹی آف لائف, نہ صرف پیشنٹس کی بلکہ ان کی فیملی کی, اور تھرو آؤٹ دس جرنی جو ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتی ہے ہمارے پیشنٹ اور ان کی فیملیز کو. تھینک یو. ڈاکٹر انم.
میں یہی کہوں گی آپ اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکیں. اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے, چاہے آپ کو کوئی سمٹم ہے یا نہیں, آپ ایک اسکریننگ میموگرام ضرور کروائیں, اور تاکہ اگر کوئی کینسر جو آپ کو نمایاں نہ ہو وہ اسکریننگ میموگرام پہ پکڑا جا سکے اور اس کا علاج کیا جا سکے. ڈاکٹر ادیبہ. سو جیسا کہ ڈاکٹر انم نے کہا کہ اسکریننگ از ریئلی امپورٹنٹ. بیماری کی جلد تشخیص اور بر وقت علاج بہت ضروری ہے. ٹریٹمنٹ کو ڈیلے نہ کریں, جلد اسکریننگ ریگولرلی کروائیں. اور میں بھی یہی چیز کو ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ ہر عورت کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحت مند رہنا ان کا بنیادی حق ہے. اگر گھر کی عورت صحت مند ہوگی تو پورا گھر اس کا صحت مند ہوگا, کیونکہ اس کے بچے, اس کے گھر والے, اس کا ہسبینڈ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی طرف توجہ دیں. سمپل سا کام ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن, جو ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لیتا ہے. ہر مہینے وہ خواتین جو جن کو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ہر مہینے 2 منٹ اپنے ماہواری ختم ہونے کے بعد اپنی دونوں بریسٹ اور دونوں بغل کا معائنہ کریں. اور وہ خواتین جو مینوپاز سے گزر چکی ہیں, جن کے پیریڈز بند ہو چکے ہیں, وہ کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ پہ اپنا معائنہ کر سکتی ہیں. یہ ایک مفت اسکریننگ ٹیسٹ ہے کہ اپنا ایگزامینیشن کریں. اگر آپ کو کوئی گٹھلی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو اپنے مولد سے رجوع کریں, اپنا معائنہ کروائیں اور بر وقت میموگرام اور بایوپسی کروائیں. اسکریننگ میموگرام از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وہ خواتین جو 40 سال سے بڑی ہیں وہ سال میں ایک دفعہ اپنا اسکریننگ میموگرام ضرور کرائیں تاکہ مرض کی جلد تشخیص اور بھرپور علاج ہو سکے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, صحت مند رہیں, خوش رہیں, اور بریسٹ کینسر کو لے کے برائے مہربانی اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہ کریں. یہ ایک قابل علاج مرض ہے. شرط صرف یہ ہے کہ جلدی پک ہو جائے اور مکمل پر وقت علاج ہو جائے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. خدا حافظ.